नमाज का पाबंद बनाना। तबीयत के ऊपर शुरू में कोई चीज भारी गुजरती है, दुश्वार गुजरती है, लेकिन जब इंसान उसकी आदत बना लेता है, जब बार बार उसको करता है, तो फिर वो चीज मुश्किल नहीं रह जाती। जब आप नमाज की पाबंदी करने लगेंगे, जब आप नमाज को अपनी आदत में दाखिल कर लेंगे, तो हालत आपकी ऐसी हो जाएगी कि अगर एक नमाज में तकबीर भी आपकी छूट गई तो आपकी तबीयत पर उसका असर होगा। आपको फिक्र लाहिक होगी कि अरे अभी 5 मिनट बाकी है और मैं अभी इतनी दूर हूं मस्जिद से कि 5 मिनट में मैं मस्जिद नहीं पहुंच पाऊंगा। फौरन आपकी तबीयत में इज़्मिलाल शुरू हो जाएगा, आप परेशान होने लगेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आदत बनाए। तो अपनी आदत बनाए, शरीयत के अहकाम को अपनी आदत अगर आदमी बना ले तो शरीयत पर चलना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इंसान की आदत है सुबह नाश्ता करने की, दोपहर में खाना खाने की, रात में खाना खाने की, असर के बाद कुछ चाय वगैरह पीने की। तो ये इंसान की तबीयत बनी हुई है। इसी तरीके से अगर नमाज पढ़ना इंसान की तबीयत बन जाए तो फिर उस पर अमल करना कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर हर काम को किनारे लगाना इंसान के लिए आसान होगा। कितना ही जरूरी काम हो, कितना ही बड़ा काम हो, कितना ही अहम काम हो, उसके लिए नमाज को नहीं टालेगा इंसान। उस काम को तो टाल देगा, उस काम को बाद में कर लेगा, लेकिन नमाज को पीछे नहीं करेगा जब आदत बन जाएगी तब। और नमाज इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कई जगहों पर हुक्म दिया है कि आप नमाज पढ़िए। वाक़िमिस्सलात तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, अक़िमिस्सलात लिदुलूकि शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र। और भी मुख्तलिफ आयात के अंदर तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतनी अजीम हस्ती है, उनको नमाज का हुक्म दिया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि नमाज कितनी बड़ी और कितनी अहम इबादत है। और फिर अपने बच्चों की सही तरबियत, अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाना, अपने बच्चों को भी अच्छे अखलाक का पाबंद बनाना, अच्छे किरदार का पाबंद बनाना, उनकी नेक तरबियत करना, यह भी आपकी जिम्मेदारी। और आज का जो माहौल है, आज की जो सूरत हाल है, उसमें ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है वालिदैन की, खास तौर से कि अपने बच्चों की एक एक नक्लो हरकत पे निगाह रखें, एक एक चीज पे उनकी नजर रहनी चाहिए। आपका बच्चा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कब आता है, रात में 11 बजे आ रहा है, रात में 10 बजे आ रहा है, आप उससे पूछें कि इतनी देर में क्यों आया होगा। नमाज से गैर हाजिर है, आप उससे फौरन सवाल करें। आप उसको किसी गलत हरकत में मुब्तला देखें तो उससे फौरन सवाल करें कि ये गलत हरकत तुमने क्यों की। ये सब आपकी जिम्मेदारी, और इसके बारे में आपसे क़यामत में पूछा भी जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में से हर एक जिम्मेदार है, और जिसका जिम्मेदार है उसके बारे में क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा कि तुम अपने बेटे के जिम्मेदार थे, तुम अपने भाई के जिम्मेदार थे, तुम्हारी सरपरस्ती में तुम्हारी बहनें थी, ये गलत रास्ते पे क्यों गई, इनकी जिंदगी क्यों खराब हुई, इन्होंने जन्नत वाला रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया। इसकी पूछगछ सरपरस्तों से भी की जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे ऊपर हमारी अपनी जात की भी जिम्मेदारी है और अपनी औलाद की भी जिम्मेदारी। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे इन अहबाब को, जिन्होंने इन तलबा को इतनी मेहनत के साथ इस तरह बना दिया कि वो नमाज की पाबंदी करें, और 40 दिन तक उन्होंने पाबंदी से नमाज पढ़ी। उसमें छोटी उम्र के बच्चे भी हैं, 7-8 साल की उम्र के बच्चे भी हैं, बड़ी उम्र के बच्चे भी हैं। और ये मालूम हुआ कि बच्चे शादियां छोड़ करके, बहुत से प्रोग्राम छोड़ करके, बहुत सी तकरीबात को छोड़ करके, क्योंकि नमाज की पाबंदी भी करनी थी और मस्जिद की भी पाबंदी करनी थी कि आपको फला मस्जिद में नमाज पढ़नी है, दूसरी मस्जिद में भी नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने अपनी तबीयत की बहुत सी ख्वाहिशात को, बहुत सी नफ्सियात को इधर उधर करके नमाज की पाबंदी की 40 दिन तक। और इंशाअल्लाह ये पाबंदी उनकी पूरी जिंदगी के लिए संगे मील साबित होगी, और इंशाअल्लाह वो पूरी जिंदगी अब नमाज की पाबंदी करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है आपका, ये बहुत ही काबिल तहसीन है, क्योंकि हौसला अफजाई ऐसी चीज है कि कभी कभी आदमी के छोटे मोटे काम को भी अगर हौसला दे दिया जाए तो वो बहुत बड़ा काम कर देता है। और
بڑے سے بڑا کام آدمی نے کیا ہو اور اس کو نکار دیا جائے, اس کو یہ کہہ دیا جائے رے یہ تو بہت معمولی کام ہے, تو اس سے آدمی کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے, پھر وہ کوئی کام نہیں کر پاتا ہے. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, جو بلب کا موجد ہے, بلب جو بجلی کا ہم جلاتے ہیں, اس کا ایجاد کرنے والا جو ہے اس کا نام تھا ایڈیسن. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے اسکول کے ایک ٹیچر نے ایک پرچہ لکھ کر کے کہا کہ یہ پرچہ لے جا کر کے اپنی والدہ کو دینا. تو وہ صاحب پرچہ لے کر کے آئے, اپنی والدہ کو دیا. والدہ نے پرچہ پڑھا تو اس نے پوچھا کہ پرچے میں کیا لکھا ہے امی جان؟ تو والدہ نے کہا کہ پرچے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے, بہت لائق مند ہے, بہت کچھ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. ہمارے یہاں اساتذہ ایسے نہیں ہیں جو اس بچے کو پڑھا سکیں, اس لیے آپ اس کو کسی دوسرے استاد سے پڑھوائیے. چنانچہ وہ بہت خوش ہوا. حالانکہ وہ بہت زیادہ پڑھنے لکھنے والا طالب علم نہیں تھا, سست اور کاہل طلبہ میں اس کا شمار تھا, لیکن اس کی والدہ نے کہا کہ ہمارا بچہ بہت ذہین ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, اور دوسرے استاد کا انتظام کیا اور کہا اب تمہیں اس کے پاس پڑھنا. چنانچہ اس کو حوصلہ ملا ماں کے اسی جملے سے, اور پھر اس نے آگے چل کر کے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, آج پوری دنیا اس کو یاد کرتی ہے. جب بڑا ہوا وہ بہت سارا کام اس نے کیا, سائنس میں اپنا نام کیا. تو ایک دن الماری میں کچھ کاغذات ڈھونڈ رہا تھا تو اسے وہ پرچہ ملا جو ٹیچر نے دیا تھا کہ والدہ کو دے دینا. پرچہ کھول کے وہ پڑھنے لگا تو پرچے میں کیا لکھا ہوا تھا کہ آپ کا لڑکا بہت نالائق ہے اور یہاں پڑھنے کے لائق نہیں ہے, ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے, اس کو کہیں اور داخلہ کرائیے اور وہاں پڑھائیے. تو پرچے میں یہ لکھا ہوا تھا, لیکن ان کی والدہ نے بھانپ لیا کہ اگر ہم یہ جملے اپنے بچے کے سامنے کہہ دیں گے تو اس کا حوصلہ پست ہو جائے, پھر یہ کچھ نہیں کر پائے. اس لیے والدہ نے کیا کہا کہ ہمارا بچہ بہت ذہین ہے, بہت لائق مند ہے, بہت کچھ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے, اس لیے اس کو دوسرے استاد سے پڑھائیے جو اس کے برابر کا. تو یہ حوصلہ افزائی کا فائدہ ہوتا ہے. یہ جو حوصلہ افزائی کا پروگرام کیا گیا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ چھوٹے بچوں کو تو تھوڑی تھوڑی حوصلہ افزائی سے بہت کچھ کر دیتے ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو بھی اور ان کے اساتذہ کرام کو بھی جنہوں نے ان کے پیچھے محنت کی, اور ان کے والدین کو بھی جنہوں نے ان کو مواقع فراہم کیے, ان کا تعاون کیا, اور اس پروگرام کو منعقد کرنے والے جو ہمارے احباب ہیں ان سب کو بھی میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس محنت کو قبول فرمائے. خدا کرے یہ سلسلہ اور دراز ہو اور اس کا فیض یہاں سے نکل کر کے قریب کے علاقوں میں اور پھر پوری دنیا میں پھیلے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ واحسن الجزاء. اب ہم اپنے صدر جلسہ کو دعوت دینے جا رہے ہیں. تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا, تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا, ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا. حاضرین محفل, اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ناظم جامعہ شرقیہ اسلامیہ لنیاڈی اعظم گڑھ, جو کمال لطف و کلام اور اوج علم پر دمکتا ماہتاب ہے, جو چمن گلستان کا نگہبان اور کڑی دھوپ میں ابر کرم کا آستان ہے, جن کا خون جگر آج کی زینت سے ٹپک رہا ہے, جس کی بیدار راتیں آج کے اس روشن دن کا سبب بنی ہوئی ہیں, جن کی خلوص نیت آج کی اس بدن کی شکل میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کسی شاعر نے کہا ہے, کسی وعدے کی کسی محبت کی محتاج نہیں, کسی وعدے کی کسی محبت کی محتاج نہیں, یہ کہانی کسی کردار کی محتاج نہیں, یہ کہانی کسی کردار کی محتاج نہیں. لوگ ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں تجھے, لوگ ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں تجھے, تیری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں, تیری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں. حضرت ناظم صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ حضرت اپنے مواعظے. بسم اللہ
الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ لذکری صدق اللہ العظیم۔ بہت مختصر قرآن کی آیت ہے، بہت مختصر قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ جملہ آپ اپنے دل کے آئینے میں اور دل کے گوشے میں رکھیے گا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس کو ذرا سا میں اور واضح کر دوں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بزرگوں، یہ تو میرا اپنا گھر ہے، اپنے سارے لوگ ہیں، ان بڑوں کے بیچ میں تو طفل مکتب ہوں، کیا کہوں، لیکن ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہرحال مجھے وقت بھی نکالنا تھا اور آنا بھی تھا اور دو چار جملے کہنے بھی ہیں۔ ابھی آپ حضرات نے الحمدللہ علماء اکرام کے بیان سنے، اللہ عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ کچھ باتیں جو اپنے تجربے کی روشنی میں بتاتا ہوں، وہ میرے بزرگوں ذرا غور سے سن لیں کہ ان بچوں نے جو محنت کی ہے اور 40 دن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، یہ ان بچے، ابھی تو میں نہیں جانتا ان کی کتنی عمریں ہیں، کتنے چھوٹے ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے، کتنے یہاں مکتب میں پڑھنے والے ہوں گے، کتنے کالج اور اسکول میں پڑھنے والے ہوں گے، کتنے گاؤں کے بچے ہوں گے، اب یہ نہیں جانتا میں، لیکن یہ مکتب ہو آپ کا، یہ مدرسہ ہو، یہ احباب ہوں، گاؤں کے لوگ ہوں، سرپرست ہوں، والدین ہوں، سب کے سب قابل مبارکباد۔ اور یہ ایک توجہ میں اپنے بچوں کی بھی، سرپرستوں کی بھی، یہ تو حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے، جیسا ابھی مولانا نے بتایا حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ میں صرف ذہن ان کا یہ پھیرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا یہ انعام جو آپ کو مل رہا ہے، یہ آپ کے لیے اتنا، آپ کے سرپرست اب اکٹھا ہیں اور یہ سائیکل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، کتنے پہلے جان گئے ہوں گے، کتنے نہیں جانے ہوں گے، کتنے آج دیکھا ہوگا اور کتنے لگاتار اور مسلسل دیکھ رہے ہوں گے، یا اللہ اس سائیکل پر کس کا نام، کس کا نمبر آئے گا، کب ہمیں مل جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ سوچیے کہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ اس انعام پر توجہ نہ جائے کہ 40 دن ہم نے نماز پڑھی ہے، یا آئندہ اور اس طرح کا پروگرام ہو، اس طرح سے سائیکل کا انعام ہم کو یا اور اس سے بڑا انعام ہم کو ملے گا۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت اس پر جو وعدہ ہے اور جو عطا فرمانے والے ہیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب اس سے بڑھا ہوا۔ اور میں بتاؤں، اللہ فرماتے ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی اور خوش ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا راضی اور خوش ہو جانا۔ اور اس 40 دن کے عمل پر، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے پر، اللہ دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں بندے کو۔ ایک جیسا مولانا نے بتایا نا، ایک آدمی کو نفاق سے بری فرما دیتے اللہ، ایسا آدمی منافق نہیں ہو سکتا، نفاق سے بری، اور دوسرا جہنم سے بری، جنت کا پروانہ اس کے لیے مل جاتا ہے۔ یہ بچے بڑے مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے یہ 40 دن کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے۔ یہ انعام ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد جو آخرت میں اللہ عطا فرمانے والے ہیں میرے بزرگ، اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، اس کا کوئی ترازو اور کوئی پیمانہ نہیں ہوگا جو اللہ دینے والے۔ یہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، محلے کے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی کا سبب ہے یہ بچے۔ اور آپ کو بتاؤں، اس 40 دن تکبیر اولیٰ پڑھنے پر اللہ تو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں کیا دیں گے اس کی زندہ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کرامتوں کا ذکر سنا تھا، اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن میں جب دارالعلوم دیوبند گیا ہوں، وہاں مظاہر علوم کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب، ناظم مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ، میں جب دارالعلوم میں طالب علم تھا تو اس وقت میں نے سنا کہ حضرت کی 45 سال سے تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ حضرت ناظم اعلیٰ مظاہر علوم مولانا اسد اللہ صاحب، یہ آپ نام یاد رکھیے گا، مولانا اسد اللہ صاحب ناظم اعلیٰ، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، اس ساری بزرگی حضرت ناظم صاحب کی، حضرت شیخ زکریا صاحب کی وجہ سے ڈھکی چھپی رہے گی، عام طریقے پہ لوگ نہیں جانتے۔
جب طالب علمی کے زمانے میں میں نے سنا کہ 45 سال سے تکبیر اولیٰ چھوٹی نہیں ہے، اور کتنی عمر ان کی ہے، حالت یہ ہے کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اپنا ہاتھ اٹھا کر یہاں سے یہاں نہیں رکھ سکتے، اپنا ہاتھ اٹھا کے یہاں سے یہاں نہیں رکھ سکتے، سارا کام ان کے خادم کراتے ہیں، کھلانا پلانا چائے، اور جنازے جیسے لے جائے جاتے ہیں اسی طرح سے پتلی سی چارپائی جنازے کی طرح سے ان کو مسجد میں لا کے بٹھا دیتے ہیں، دونوں طرف سے گاؤں تکیہ لگا دیا جاتا ہے اور دونوں خادم بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو لا کے نماز میں 5 وقتہ نماز جماعت سے پڑھائی جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے سفر کر کے میں سہارنپور آیا کہ اگر یہ بات میں کہ حضرت اتنے معذور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے عمر رسیدہ ہیں، یہ نماز کھڑے اٹھ بیٹھ کے کیسے پڑھتے ہوں؟ 45 سال سے تکبیر اولیٰ چھوٹی نہیں تھی۔ آیا مسجد میں پہلی سے جا کے میں بیٹھ گیا، شیخ یونس صاحب اور سارے بڑے بڑے اکابر سہارنپور کے بیٹھے ہوئے، امام کے پیچھے حضرت کا کو لا کر جنازے کی طرح سے لے آئے اور بیٹھا کے خادم لوگوں نے بیٹھا دیا اور دونوں طرف داد تکیہ لگا دیا اور بغل میں خادم بیٹھے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب مکبر کھڑا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جماعت کھڑی ہونے لگی تو جہاں مکبر پہنچا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، دونوں خادم نے پکھرا پکڑا اور حضرت کو کھڑا کر دیا۔ حضرت اندر سکت نہیں کہ کھڑے ہو سکیں، کھڑا کر دیا۔ اب امام نے جہاں اللہ اکبر کا، اللہ اکبر امام نے جہاں کا، خادم نے چھوڑ کے اللہ اکبر اپنی اپنی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت کو دیکھا کہ نماز اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، باندھ رہے ہیں، رکوع سجدہ 4 رکعت کی نماز اٹھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ جہاں امام نے پھیرا السلام علیکم، نماز ختم ہوئی، پھر یہ سکت نہیں کہ اپنا ہاتھ اٹھا کے دوسری جگہ رکھے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ رب العزت میرے بزرگوں دنیا میں بھی ایسی کرامتیں اپنے بندوں سے ظاہر کراتے ہیں کہ جب ایک آدمی 45 سال سے تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی تو اللہ اس عمر میں اور اس بڑھاپے میں جب پہنچے تو کیسے اللہ ضائع کرتے ہیں۔ ایسی طاقت روحانی دے دیتے تھے، کھڑے ہو کے 4 رکعت نماز پڑھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے بزرگوں یہ دنیا یہ بچے جو ہیں، آج بچے ہیں 40 سال 40 دن کی نماز جو پڑھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، ارے موتی کی قیمت تو یا جوہری جانے گا، پرکھویا جانے گا، یا وہی جانے گا۔ ایسے بچوں کو نکال کر لے آنا، اور ایسے آپ چاہے رمضان کیمپ ہو، چاہے یہ تکبیر اولیٰ والے پڑھنے کا نظام ہو، قابل مبارکباد ہے وہ بچے ہمارے جنہوں نے ان بچوں کو ٹٹول کر لیا اور نماز کو ایک ترغیب اور شوق کے لیے اس طرح کا رواج دیہاتوں میں پیدا کیا۔ آپ کو بتاؤں پورے چڑمار اور آس پاس کے لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ چڑمار کے لوگ وہ کام کرتے ہیں جو حکومتیں اور ملک نہیں کر پاتے، اور کرتے ہیں کبھی تو اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یہ کام جو ہے آپ جانتے ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے یہ کام کیا تھا، اپنے ملک کے اندر نماز کا ایک رواج ڈالنے کے لیے بچوں کو ایسے ہی انعامات دیے تھے فجر کی نماز میں کہ جو آئے گا اس کو اس طرح سے انعام ملے گا، 40 دن پڑھو اس طرح سے۔ تو جو کام ملک کر رہے ہیں، ملکوں کے صدر کر رہے ہیں، وہ چڑمار گاؤں کر رہا ہے، احباب کر رہے ہیں، وہاں کے بچے کر رہے ہیں۔ کتنی خوشی مجھے، میں کہہ نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں۔ اور یہ تو ابتدا ہے میرے بزرگوں، نماز پڑھانے کی، شوق بچوں کے اندر پیدا کرنے کی، انہیں حوصلہ دینے کی ایک مشق ہے یہ۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے اندر اور میدان حشر کے اندر اور جنت کے اندر اپنے بندوں کو، نمازیوں کو کیا دیں گے؟ یہ مکتب کی دین ہے بزرگوں، یہ مکتب کی دین ہے۔ اور اس میں آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ آج گاؤں کا مکتب اور گاؤں کا مدرسہ سمجھ رہے ہیں، بعض مکاتب، بعض مدارس گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر وہ کام انجام دے رہے ہیں جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ صرف کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، اتنے طوفان پلٹ دیتے ہیں ساحل تنہا۔ یہ تو آج معلوم ہوتا ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اور مکتب کی دین ہے، گاؤں کی دین ہے، مسجد کی دین ہے، نمازیوں کی دین ہے، یہ سارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے اپنے حوصلہ افزائی کے لیے، بہت بڑی خدمت ہے۔ ایک چیز بزرگوں یہاں میں اپنے تجربے کی روشنی میں بتا دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جن پر ہم سب کا اتفاق ہو۔
اس لاک ڈاؤن کے بعد میں نے دیکھا گاؤں گاؤں مکاتب بند ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کہیں پردھانی آڑے آ گئی، کہیں گاؤں کی سیاست آڑے آ گئی، کہیں آپسی اختلافات آ گئے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر گاؤں میں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کہیں نہیں ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. لیکن بزرگوں، ایک درخواست میری 100 ادب کے ساتھ ہے کہ مکتب ہو، گاؤں کا مدرسہ ہو یا مسجد ہو، ہم سب کو اس ایک نقطے پر ایک ہونا. ہمارے آپسی اختلافات ہوں گے، رائے مختلف ہوں گی، سب کچھ ہوگا، سب کچھ ایک طرف رکھیے. لیکن گاؤں کا اپنے مکتب ہو، گاؤں کی مسجد ہو، اس میں ہم سب کی ایک رائے. بات آئے گی، بگڑے گی، اختلاف رائے ہوں گے، لیکن اللہ سب کو ایک نقطے پر جمع کرتا ہے، تو وہ کام اللہ پاک لے لیتے ہیں جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر. اس لیے میرے بزرگوں، میری ایک درخواست ہے کہ نہیں، اس مکتب کو آپ مکتب نہ سمجھیں. یہ مکتب کبھی بہت بڑی بڑی خدمات انجام دے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ، جو ہزاروں ہزار کے محدث اور ہزاروں ہزار کے استاذ ہیں، انہوں نے گاؤں کے مکاتب پر پوری توجہ اپنی صرف کر دی، قرآن کی تعلیم پر ساری توجہ اپنی صرف کر دی. اور یہی وجہ ہے بزرگوں کہ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے تو اللہ نے ہمارا مقدر ذلت و رسوائی رکھ دیا. اور قرآن کو جب گلے سے ہم لگا لیں گے، سینوں سے لگا لیں گے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، حالات آئیں گے اور چلے جائیں گے، انشاءاللہ کوئی ہمیں سرخرو ہونے سے بچا نہیں، سرخرو کر دیں گے اللہ. اس لیے تھوڑی سی ہمت باندھیں کہ گاؤں کے مکتب کو زندہ کریں، جتنا تعاون ہو سکتا ہو کریں. اور یہ اس کی زندہ مثال میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. یہ گاؤں کے لوگوں نے ہی تعاون کیا ہوگا، حوصلہ بڑھایا ہوگا ان بچوں کو، ورنہ صرف مولی احمد ہوں یا مولی محسن ہوں، یہ تنہا کیا کر سکتے ہیں. لیکن آپ حضرات کا یہ تعاون، ان کی بیکنگ، ان کی پشت پناہی اور حوصلہ یہ دینا، یہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گاؤں کے لیے مستقبل میں بہت بڑی خیر کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ. اس لیے میرے بزرگوں، اس مکتب کو آپ زندہ فرمائیں. اور دوسرے، اس نقطے پر جو خرچ کریں گے، خرچ تو آدمی کرتا ہے، پان کھا کے تھوک دیتا ہے، سگریٹ پی کے پھینک دیتا ہے، آئے دن اور دوسری تقریبات میں خرچ کر دیتا ہے. آج آپ نے ایک سائیکل دیا انعام میں، یا بچوں کی حوصلہ افزائی کی، یہ انشاءاللہ باقی رہے گا. یہ قیامت میں اس کا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اتنا ملے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. بعض اعمال بہت چھوٹے، بہت مختصر ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب نے قدر کی نگاہ سے ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا. اس لیے اس مختصر سی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ان بچوں نے جو ہمارے آج جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اور صحیح بات ہے، ایک بچے نے جو بتایا، مشکل تو آتی ہے بھائی، دعوتیں چھوڑی ہوگی، شادیوں میں نہیں گئے ہوں گے، قربانیاں کی ہوں گی، اور بعض بچے کبھی اپنی ضرورت سے بازار گئے ہوں گے، انباری گئے ہوں گے، سامان لانے کے لیے گئے ہوں گے، اور ان کو یہ فکر سوار ہوئی کہ نہیں آ سکتے ہیں، تو فکر ہوگی ارے میری جماعت چھوٹ نہ جائے. یہ معمولی کام نہیں ہے میرے بزرگوں. بیٹا، ایک نصیحت اور میری اس کے ساتھ، کہ آپ صرف یہی کام ختم بند نہیں ہوگا کہ آپ نے سوچا ایک تمغہ تو 40 دن کا مارا ہم نے اور سائیکل ہم کو انعام میں مل گئی، اب چلو چھٹی ہو گئی. اکثر بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اب تو انعام ہم کو مل گیا، اس کے بعد سستی آ جاتی ہے، شیطان وسوسے ڈالے گا، ارے سائیکل تو مل گئی، اب جانے دو، کوئی بات نہیں. نہیں، نیت دل میں ارادہ کیجیے، دل میں ارادہ اور نیت کیجیے کہ انشاءاللہ پوری زندگی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. جب یہ نیت ہماری سچی پکی ہو جائے گی تو اللہ توفیق عطا فرما دے. 47 بچے یا 40 بچوں نے اس میں حصہ لیا، 19 بچے کامیاب ہوئے، 19 بچوں کے حق میں یہ انعام آئے گا. لیکن ان 40 میں سے جن بچوں نے نیت اور ارادہ کیا تھا، تو بیٹا وہ شاید انعام اگر نہیں ملے گا تو وہ مایوس نہ ہو، اجر تو اللہ ان کو ان کے برابر ہی دیں گے. نیت تھی ان کی، اسی لیے فرمایا گیا نیت مومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. ہم رات میں عشاء کے بعد نیت کر کے سوئے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، آنکھ لگ گئی، سو گئے. ارے اللہ کی دین کا بھی کیا ہے حال کہ پوری رات سویا، نیت صرف کر کے سویا تھا، پوری رات تہجد کا ثواب اللہ عطا فرما دیتے. میرا بندہ نیت کر کے سویا تھا، نہیں آنکھ کھل سکی، سویا رہا، سونا تو پورا مفت میں رہا، اور ثواب اللہ پوری رات تہجد کا عطا فرما دیتے. ان بچوں نے محنت کی، ارادہ کیا، نیت کیا. کوئی 10 دن کے بعد کسی کی ٹوٹی ہوگی، کسی کی 20 دن کے بعد جا کے ٹوٹی ہوگی، تو وہ مایوس نہ ہوں، ان کی نیت پر اللہ انہیں اجر عطا فرما دیں گے، انہیں 40 دن کا ثواب عطا فرما دیں گے. اللہ کی دین کا کچھ مت
ایک وہ اندازہ لگائیے کہ بہت محدود ہے اللہ کی ذات، نہیں میرے بزرگوں، یہ چیزیں ان بچوں کے لیے بھی اور اس مکتب کے لیے جتنا پیسہ جو چیزیں آپ خرچ کریں گے اور اس طرح کے پروگرام کے لیے جو حوصلہ افزائی بچوں کی کریں گے، ان لوگوں کی کریں گے، یہ دو امانتیں تھیں ہماری، ہم نے آپ کو آپ کے حوالے کر دی ہے، اب ان کی قدردانی کرنا اور ان کو آپ کو سنبھال کے رکھنا، پورے اس کو لے کے چلنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ بعض نوجوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، گھر میں عورتیں بھی ہیں، تو اب ایک پہل بنیاد آپ نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی، میں صرف درخواست کروں تمام لوگوں سے، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، اہتمام اسی کا ہونا چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ حضرت ناظم صاحب۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کے لیے میں آواز دے رہا ہوں حضرت مفتی محمد احمد صاحب کو، وہ آئیں اس کا بتائیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس نماز کمپٹیشن میں جو 40 دن تک چلا، گاؤں کے 37 بچوں نے شرکت کی، اس میں 19 لڑکوں نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کا اہتمام کیا۔ انعام تو تمام بچوں کے لیے، مگر سائیکل کا انعام انہی بچوں کے لیے ہے جنہوں نے اس شرط کو مکمل طور پر پورا کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ان بچوں کا نام لیتا ہوں جو کسی وجہ سے اس شرط کو پورا نہیں کر پائے، لیکن انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا، 2-4 نمازیں ان کی چھوٹ گئی تھیں۔ اس انعام کو دینے کے لیے میں آواز دیتا ہوں اس مدرسے کے نائب ناظم جناب شعیب احمد صاحب کو، تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے محمد جنید عبداللہ ان کو انعام دیں۔ محمد فہد طارق، محمد فہد طارق کہاں ہیں؟ رکھ دیجیے۔ محمد فراز اسلم، رک جائیے، آ رہے ہیں۔ اب اگلا انعام دینے کے لیے میں درخواست کروں گا جناب حاجی اشفاق احمد صاحب سے، جو اس مدرسے کے خزانچی ہیں، کہ وہ تشریف لائیں، اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو انعام دیں۔ محمد فضل انیس، محمد فضل، محمد ناصر طفیل، محمد ناصر، محمد ناظم کلیم، محمد سارم طفیل، یہ آ رہا ہے۔ اب اگلا انعام دینے کے لیے میں درخواست کروں گا جناب فیروز احمد صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو انعام دیں۔ محمد ظفر عبدالعلیم، محمد ظفر، محمد ابراہیم اویس، محمد انس سہراب، اب اگلا انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے رفیق درس مولانا محمد اجمل صاحب قاسمی سے، تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو انعام دیں۔ احمد نعمت اللہ، احمد نعمت اللہ،
मोहम्मद अब्दस मुद्दसिर, मोहम्मद अब्दस मुद्दसिर, बाकी 2 लड़के मोहम्मद असजद और हबीबुल्लाह पढ़ने गए। उनका वहीं रख दीजिए। मौलाना मोहम्मद अजमल साहब अपनी जगह पर आ गए। अब मैं इनाम देने के लिए गुजारिश करूंगा इस मदरसे के सदर जनाब हाजी जमील अहमद साहब से, जिनका हर मौके पर बड़ा ताउन रहता है और हम लोगों की बड़ी हौसला अफजाई रहती है। ये वो बच्चे हैं जिनकी एक नमाज छूटी है, और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दवा लेने के लिए गए और घर वालों को पता नहीं था नमाज के वक्त के बारे में, पता चला वो माहौल से पैदल ही भागने लगे। एक बच्चा गाड़ी लेकर गया कोचिंग करने, रास्ते में आ रहा था, गाड़ी बिगड़ गई, उसने देखा नमाज का वक्त हो रहा, वहीं से दौड़ पड़ा, लेकिन बहरहाल 18 सेकंड 20 सेकंड लेट हो गया, तकबीर उला के बाद पहुंचा, तो इसलिए उस शर्त के मुताबिक तो नहीं आ पाए, लेकिन बहुत काबिल कद्र हैं ये बच्चे। ऐसे बच्चे 4 हैं जिनकी सिर्फ एक नमाज और इस कंडीशन में छूटी है। उनमें सबसे पहला इनाम है मोहम्मद हसन मुद्दसिर। मोहम्मद हसन मुद्दसिर वो जाएं और जनाब हाजी जमील अहमद साहब के हाथों से अपना इनाम लें। इधर देखना, इधर कैमरे में देखो, इधर बेटा, इधर कैमरे में देखो, इसको पकड़ो थोड़ा सा। दूसरा इनाम है मोहम्मद शाहिद वसीम। लेके जाओ मोहम्मद शाहिद वसीम। तो हटा, पकड़ लो, उधर मोबाइल देख लो, थोड़ा देखो इधर, जाओ। तीसरा इनाम है मोहम्मद रैयान शहाबुद्दीन। मोहम्मद रैयान शहाबुद्दीन। इधर देख लो, इसको पकड़। चौथा इनाम है मोहम्मद आफाक शाहिद। मोहम्मद आफाक शाहिद। ये 35-36 दिन तक नमाज की पाबंदी की है, आखिरी 4 दिन में यही वो हैं जो कोचिंग के लिए गए और गाड़ी बिगड़ गई। अब इसके बाद वो बच्चे हैं जिन्होंने शर्त को पूरा किया है और उनके लिए साइकिल का इनाम है। इस इनाम को देने के लिए मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने हाथ से इन बच्चों को इनाम दें। मोहम्मद ईजान फहीम। मोहम्मद ईजान फहीम। अपने हिसाब से लीजिए कौन। मोहम्मद उमैर नौशाद। मोहम्मद उमैर नौशाद। नहीं उन लोग को उधर करा दीजिए, अभी भर जाएगी सब। साइकिल लिए जाओ, साइकिलिया लेते जाओ, जगह में भर जाइए। जेके जौन मिली मोहम्मद अयान आलमगीर। मोहम्मद अयान आलमगीर। भाई वाली एमए की है। नहीं मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा अपनी जगह पर तशरीफ लाएं। अगला इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब हाफिज सुफियान अहमद साहब से, जो हर मौके पर हर प्रोग्राम में हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए शरीक रहते हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मोहम्मद मुसाब जैद। मोहम्मद मुसाब।
हाँ आगे देखो, उधर देखो सामने। मोहम्मद अबान वसीम, अबान वसीम, वही खड़ा करा दे मसाले। पकड़ ले, साइकिलिया पकड़, साइकिलिया पकड़, साइकिल पकड़ी हाथ। मोहम्मद अयान फहीम, मोहम्मद अयान फहीम, चलो भैया बस वो ले 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 पूरा हो जाए। मोहम्मद आरिश अनीस, मोहम्मद आरिश अनीस, पकड़ो बाबा, पकड़ो साइकिल पकड़ो, फोटो खींचो। जाइए वहाँ साइकिल। मोहम्मद अशहर आलमगीर, अशहर आलमगीर। अब मैं जनाब हाफिज सुफियान अहमद साहब से गुजारिश करूंगा अपनी जगह पर तशरीफ लाएं। अब इसके बाद इस जलसे के सदर हजरत मौलाना अबुल खैर साहब कासमी दामत बरकातहुम नाज़िम आला जामिया शरकिया इस्लामिया से गुजारिश करूंगा अपने हाथों से इनाम देकर हम तमाम लोगों की हौसला अफजाई फरमाएं। मोहम्मद अबू बकर शहाबुद्दीन, मोहम्मद अबू बकर शहाबुद्दीन, मोहम्मद फहद गुफरान, मोहम्मद फहद गुफरान, अब्दुल कादिर शहाबुद्दीन, मोहम्मद हसन साजिद, हाँ वो नहीं लगी ना भाई पहले खड़ा कराई दिया। बाहर वारियन भार्गव है। मोहम्मद हसन साजिद, रुक जा मोहम्मद यूसुफ ओवैस, मोहम्मद यूसुफ ओवैस, मोहम्मद जकरिया अयूब, मोहम्मद अयान अयूब, मोहम्मद अयान अयूब, मोहम्मद उजैर नौशाद, मोहम्मद उजैर नौशाद, मोहम्मद हम्माद फहीम, मोहम्मद हम्माद फहीम, आ रहा है। मोहम्मद यूनुस सोहराब, मोहम्मद यूनुस सोहराब, मोहम्मद अलकमा हुसामुद्दीन, मोहम्मद अलकमा हुसामुद्दीन,
तकसीम इनामात का ये प्रोग्राम तकमील को पहुंचा। अब तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो अपनी साइकिल लेके लाइन से खड़े हो जाएं। सबका लाइव प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ लगाओ, यहीं लगाओ। इस पूरे 40 दिन के प्रोग्राम में जिन्होंने बच्चों की बहुत अच्छी तरह रेख देख की और उनकी निगरानी का फरीजा अंजाम दिया है, वो जनाब हाफिज इनामुल्लाह साहब हैं, जो इस मदरसे के उस्ताद हैं। उनके हौसला अफजाई के लिए भी एक इनाम है। मैं गुजारिश करूंगा हाफिज इनामुल्लाह साहब तशरीफ लाएं और हजरत मौलाना अबुल खैर साहब के हाथों से अपना इनाम लें। आईफोन वाले का साइकिल वालों से गुजारिश है कि वो अपनी साइकिल लेके लाइन से खड़े हो जाएं। और किनारे वो पीछे हाँ एकदम लगा हुआ। बस 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 बारह लगा सब लोग खड़े रहा साथ में। हाँ लाइन से एकदम सटा सटा खड़े हो जाए, खाली खड़े एक जगह रहा है। अभी तो और ये 5 मिनट और फिर सका दो। सब लोग रहे ना बहन के। बिचो बिचो में खड़ा कराया था, बिचो बिचो ऐसा खड़ा करा, पिछो वाले लड़कों ना ढके। जय जय नहीं फोटो यार ना लेबो बंद बैठा है ना ये। हाँ तू नन बैठ जा ऐसा तक चली भी हरियन करा दे तो फोटो वीडियो है भाई, वो है वीडियो ऐसी जगह बैठ। अच्छा जी देखो सवाल देखो ना, उल्टा ना रखे। वही तो चला पुरान कहीं तो चला था भाई। वो पे 1,32,000 है, वो पे 1 लाख है। नहीं नहीं वो पे ना चला भैया। जलसा उलसा कुल पुरन के वाले पे ढेर आदमी है ना, वो कुल बाहर के आदमी है। है पब्लिकिया पहले एक उठाया था तनी पे, है पब्लिकिया उठाया था तब है ना वो फोटो आई। हाँ सोफो तनी पीछे कह दा, सोफो पीछे करा। हेलो हेलो ठीक है। हेलो अब बैठिए 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 ये हटा दे। मुड़िए तक नाड़ करे कभी पीछे में तब तक 20 मिनट कुर्सी पे बैठ बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ। अब अपनी अपनी जगह सब लोग बैठ जाएं। हज़रत नाज़िम साहब की दुआ होगी, उसके बाद जलसे का इख्तिताम का ऐलान किया जाएगा। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। मार के आओ, दुआ करके चल जाए।
फोटो ले लिया लाइव है। हाँ लाइव है क्या है उठिए माजूर लोग हैं थोड़ा भाई सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाए 5 मिनट और उसके बाद फिर आप लोग चाय पानी करके यहाँ से जाइए। चाय पानी का भी नज़्म है, आप लोग 5 मिनट रुक जाइए। और इससे पहले की दुआ हो, मैं हजरत सदर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने कुछ तासुरात इस प्रोग्राम के तय दें और हम लोग को हौसला भी दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी से इसे पाए तकमील तक पहुंचाया। मुझे एक बात कहनी है, यहाँ नौजवान तबका जो इल्म से जुड़ा हुआ है, वो अपने अंदर से एक ऐसा तालीम इल्म पैदा करे जिसके अंदर किसी भी किस्म का कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, किसी किस्म की ऐसी बात ना हो जिससे माशरे पर या मदरसे पर उसका असर पड़े। इसलिए जो लोग मन में कोई कीना रखे हों, कोई बुग़्ज़ रखे हों, मैं तमाम लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा के लिए कह रहा हूँ इस बात का एहतियात करें ताकि हमारा मदरसा इस तरह से परवान चढ़ रहा है, परवान चढ़ता रहे। बेशक जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अब इसके बाद मैं हज़रत नाज़िम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत वाला अपने दुआ से इस मजलिस का इख्तिताम करें। सब लोग बैठ जाएं, दुआ भी कर लें। या अल्लाह या करीम या हय्यू या क़य्यूम अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़क़क वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्वा फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़क़न वासिअन व सालिहन शुफ़ाअ। अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अहयिल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना रब्बी जअलनी मुक़ीम अस्सलात मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अश-शक्की वश-शिरकी वन-निफ़ाक़ि वश-शिक़ाक़ि व-सूइल अख़लाक़ि व-सूइल मुनक़लबि फ़िल अहलि वल-मालि वल-बदन। अल्लाहुम्मा अज़िल्लना तहत ज़िल्लि अर्शिका यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुका व ला बाक़िया इल्ला वजहुक। वस्क़िना मिन हौज़ नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरबतन हनीयतन मलियतन ला नज़्मा फ़ातिहा। या अल्लाह हम सबके कसूरों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी इस मिल बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह इस इदारे को और पूरे गांव को कबूल फरमा। अल्लाह जिन बच्चों ने 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ी है, या करीम पूरी ज़िंदगी तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन को, उनके घर वालों को, उनके सरपरस्तों को, उनके असातिज़ा को कबूल फरमा। अल्लाह हर तरह के शुरूर फितने से महफूज फरमा। या करीम करम का, फजल का, आफियत का मामला फरमा। या अल्लाह पूरे गांव को एक और नेक बना दे। अल्लाह हमारे दिलों में आपस में अगर कीना, बुग़्ज़, हसद, दुश्मनी, अदावत हो, अल्लाह सब निकाल के हमको एक और नेक बना दीजिए, सालेह बना दीजिए। अल्लाह जो हमें बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो हमारे मरहूमीन मर चुके हैं उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाई, कब्र में करवट करवट आराम नसीब फरमाई, उनके दर्जात को बुलंद फरमाई। या इलाहल आलमीन हमारे नौजवानों को कबूल फरमाई, बच्चों को कबूल फरमाइए, घरों में ख़वातीन को कबूल फरमाइए। अल्लाह पाकीज़ा माहौल, नूरानी माहौल अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको मस्जिदों को आबाद करने वाला और मकतब और मदरसों को आबाद करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हम सब की दुआओं को महज़ अपने फज़ल करम से कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहें, नाश्ता करके जाएं। बच्चे लोग गेट पर पहुंच जाएं, बाकी बड़े लोग अपनी जगह पर बैठे हैं। इंशाल्लाह उनको उनकी जगह पर नाश्ता दिया जाएगा। बंद कर दूं? बच्चे लोग लाइन से वहां गेट पर पहुंच जाए, बड़े लोग अपनी नशीन पर बैठे रहे। उनका इख्तिताम इंशाल्लाह उनका नाश्ता वहीं पर दिया जाएगा। लाइव नहीं, लाइव चल रहा है एकदम। हाँ अभी चल रहा है, लेकिन तो वीडियो आ जाती है तुरंत, आप देखेंगे तुरंत वीडियो आ जाएगी। भाई हो गया अब।